اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم مدہ کے ملے جلے حروف کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ حروف مدہ 3 ہیں۔ کون کون سے؟ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ ساتھ میں نے آپ کو پہچان بھی بتائی تھی کہ الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ کی پہچان کیا ہے۔ کہ مثال کے طور پر پہلے میں مثال پہ، آپ پوسٹر پہ دیکھیے، میں آپ کو مثال کے اندر ہی دکھاتی ہوں۔ پہلا لفظ ہے تقی، تقی۔ اب دیکھیے قاف کے نیچے زیر یعنی کسرہ لگی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ یا ہے۔ جو یا ہے یہ خود جزم کے ساتھ ہے، لیکن اس سے پہلے والے حرف جو قاف ہے اس کے نیچے زیر لگی ہے، تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ یا مدہ ہے، کیونکہ خود جزم کی حالت میں ہے اور اس سے پہلے والے حرف یعنی قاف کے نیچے زیر یعنی کسرہ ہے، اور اس کو کہیں گے یا مدہ۔ اور یہ مد کا کام ہے کھینچنا۔ اب یہ کاف کی آواز کو دیکھیں، کھینچ رہی ہے یا مدہ، تقی، تو یہ ہے یا مدہ۔ تو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یا سے پہلے اگر جو بھی حرف ہو، کوئی بھی حرف ہو، اس کے نیچے زیر ہو یا کسرہ ہو تو وہ یا مدہ کہلاتی ہے، اور مد کا کام ہے کسی بھی حرف کی آواز کو کھینچنا۔ آگے والی مثال پر آئیے، ایزا۔ اب دیکھیے کہ زال کی آواز کو کھینچنے کے لیے الف مدہ جو ہے وہ لگا ہوا ہے زال کے سامنے۔ اب دیکھیے کہ الف جو ہے وہ خود اس پر نہیں ہے، جزم ہے اس پر، یعنی کہ سکون ہے، اور اس سے پہلے والا حرف دیکھیے اس پر زبر ہے، ایزا۔ اب ایزا کے اندر زال کی آواز کو کھینچنے کے لیے الف مد جو ہے، الف مدہ کام کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں الف مدہ۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس سے پہلے والے حرف پر زبر یعنی فتحہ لگی ہوئی ہوگی، جیسا کہ زال کے اوپر آپ دیکھیے چھوٹا سا نشان زبر کا لگا ہے، اس کو زبر اور عربی میں فتح کہتے ہیں، یہ ہے الف مدہ۔ اس کے بعد دیکھیے یولد۔ آپ دیکھیے یا واو اس میں جزم کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، اس پہ جزم لگی ہے، اور یا پہ دیکھیے کہ پیش لگی ہوئی ہے، کیا لگا ہوا ہے؟ دمہ لگا ہوا ہے۔ جب کوئی بھی حرف خود پیش کے ساتھ ہوگا اور اس کے فوراً بعد، جیسے واو ہے اور واو خود جزم کے ساتھ ہوگی اور اس سے پہلے یعنی سکون کے ساتھ ہوگی، واو خود سکون کی حالت میں ہوگی اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش یعنی کہ دمہ، عربی میں دمہ کہتے ہیں، اردو میں پیش لگی ہو تو یہ ہے واو مدہ۔ اب یا کی آواز کو کھینچنے کے لیے واو جو ہے مد کا کام کر رہی ہے، یو لد، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگلے لفظ پہ آئیے، آمینو۔ نون کی آواز کو کھینچنے کے لیے واو یہاں بھی مد کا کام کر رہی ہے، نون جو ہے اس پر پیش ہے اور واو خود سکون کی حالت میں ہے۔ دوبارہ عرض کر دیتی ہوں، واو مدہ سے پہلے ہمیشہ پچھلے حرف پر پیش یعنی دمہ ہوگا، یا مدہ سے پہلے پچھلے حرف پر زیر یعنی کسرہ ہوگی، اور الف مدہ سے پہلے والے حرف پر زبر یعنی فتحہ ہوگی۔ تو یہ تینوں حروف مد کا کام کریں گے، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ اگلے لیسن پر آئیے۔ اب دیکھیے آپ اس میں کہ آپ دیکھیے تقی، آپ میرے ساتھ پڑھیے پلیز، تقی۔ ہم نے دیکھا، آپ دیکھیے غور سے، تا کے اوپر زبر ہے اور قاف کے نیچے زیر ہے، کسرہ ہے، اور یا جو ہے وہ جزم کی حالت میں ہے۔ جب یا جزم کی حالت میں ہوگا اور اس سے پہلے قاف کے نیچے زیر ہے، یعنی یا سے پہلے زیر ہوگا، دوبارہ بتا رہی ہوں، یا خود جزم کی حالت میں ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو یہ یا
مدہ ہے. نیچے والی سیکنڈ لائن میں آئیے, قیلا. اب یہ دیکھیے اس میں بھی یا مدہ ہے, یا سے پہلے کاف کے نیچے زیر لگی ہے. اس کے بعد دیکھیے فی ہی, یا سے پہلے فا کے نیچے زیر یعنی کسرہ ہے, تو یہ بھی یا مدہ ہے. اب دیکھیے عجب, عجب جیم پر زبر ہے جبکہ با پر جزم ہے. عجب, جب با جزم کے ساتھ ہے یعنی کہ کوئی بھی حرف جب جزم کے ساتھ ہوگا اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر یعنی فتحہ لگی ہوگی تو وہ اس پہ ہم اس کو پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے. یہ مد نہیں ہے, یہاں پر کوئی مد نہیں ہو رہی, لیکن ہم یہاں پر با کو آواز دیں گے جیم کے ساتھ ملا کے. عجب, یہاں پر با کی جو جزم ہے یہاں پر یہ دکھائی جا رہی ہے. آپ غور کیجئے, اس حرف کے اندر الف مدہ, واو مدہ, یا مدہ نہیں ہے. غور کیجئے, الف مدہ, واو مدہ, یا مدہ اس میں نہیں ہے. اس میں جزم کو دکھایا جا رہا ہے کہ با پر جزم ہے تو با کو پیچھے والا جیم اپنی زبر یعنی اپنی حرکت دے رہا ہے. عجب. اسی طرح اگلا جو حرف ہے وہ بھی دیکھیے, کرم. کرم میم پہ جزم ہے اور اس سے پہلے والا جو حرف ہے را وہ اس پہ فتح ہے, تو وہ اپنی فتح اس کو مدد دے رہا ہے میم کو پڑھنے میں. کرم. یوکز, یوکز دوسرا جو لفظ ہے یہ بھی یا مدہ نہیں ہے. یہ جو تینوں میں نے مثالیں پڑھی, عجب, کرم, یوکز, یہ یا مدہ, واو مدہ یا الف مدہ نہیں ہے. اس میں آپ کو صرف جزم دکھائی جا رہی ہے کہ جزم جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے, تو اس سے زال کے ساتھ جزم ہے تو اس سے پیچھے والے لفظ کاف پر جو زبر ہے وہ اس کی مدد سے پڑھا جائے گا. یوکز, پیچھے والے حرف کی حرکت اسے آواز دے گی. اسی طرح لہم, میم پر کیا ہے, جزم ہے, اور اس سے پیچھے والا حرف جو ہے اس کو اپنی آواز دے رہا ہے. تو یہ جو 4 حروف ہیں, عجب, کرم, یوکز, لہم, ان میں کوئی بھی مدہ کا حرف شامل نہیں ہے. آگے آ جائیے, ایزا. دیکھیے اس میں الف مدہ ہے. ایزا کے اندر زال کے آگے جو حرف ہے الف یا حمزہ, اس کو کہتے ہیں, یہ جو سب سے پہلے جو الف ہے اس کے نیچے زیر لگا ہے, اس کے بعد زال کے بعد جو ہے یہ ہے الف مدہ. یہ زال کی آواز کو بڑھا رہا ہے, کھینچ رہا ہے, یہ ہے الف مدہ. ایزا آواز دے رہا ہے. اس کے بعد حسدہ, اس میں کوئی بھی واو مدہ, الف مدہ, یا مدہ نہیں ہے. یہ صرف 3 حرکات ثلاثہ ہیں. اس میں حرکات تینوں حروف پر حرکات ثلاثہ کی ایک حرکت یعنی کہ زبر ہے. اس کے بعد دیکھیے لم. لم میں بھی زبر ہے اور میم پر جزم ہے. اس کے بعد لم یلد, یا پر زبر ہے یعنی فتح ہے, اور لام کے نیچے زیر ہے, کسرہ ہے, اور دال پر جزم ہے. اس میں بھی جزم کا قاعدہ دکھایا گیا ہے کہ لم یلد یعنی دال کو آواز کون دے رہا ہے, لام کی حرکت کسرہ کی مدد سے ہم پڑھ رہے ہیں. نیکسٹ جو سب سے لاسٹ ہے اس پر آئیے, وَلَمْ يُولَدْ. وَلَمْ يُولَدْ. اب دیکھیے اس میں وا پہ زبر ہے اور لام پہ لام پہ زبر ہے اور میم پہ جزم ہے. وَلَمْ. لیکن اگلا جو لفظ ہے یولد, اب دیکھیے واو مدہ آ گیا اس کے اندر, یہ ہے واو مدہ. اب آپ پہچانیے کہ واو مدہ کون سا ہے. اس میں جو یو ہے آپ دیکھیے واو پر جزم ہے جبکہ یا پر پیش ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا کہ الف مدہ, واو مدہ اور یا مدہ یہ ہمارے 3 حروف ہیں. تو آپ یہ دیکھیے یہاں پر یولد کے اندر یہ ہمارا واو مدہ ہے, اور اس واو کی کیسے پتہ چلا ہمیں کہ یہ واو مدہ ہے, کیونکہ واو خود سکون کی حالت میں ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش یعنی دمہ ہے, اور لد آگے جو ہے لام پہ زبر اور دال پہ جزم ہے. تو جزم والے حروف کو پیچھے والے حرف کی حرکت سے پڑھا جاتا ہے
یعنی لام کے زبر کی مدد سے پڑھا جائے گا. تو میں نے آپ کو یہاں پر جو خاص طور پر 3 حرف خاص طور پر دکھانے ہیں، مدہ کے 3 حروف ان تمام حروف میں چھپے ہوئے ہیں. یہ میں نے آپ کو ملے جلے حروف کا چارٹ دکھایا ہے. آپ دیکھیے، خود بھی سمجھیے گا اور بچوں کو بھی سمجھائیے کہ ان میں سے آپ نے مدہ کے حروف کو تلاش کرنا ہے. کون کون سے؟ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ. میں اس سلسلے میں آپ کی مدد کر دیتی ہوں. پہلا لفظ تقی، یا مدہ ہے. دوسرا لفظ قیل، یا مدہ ہے. تیسرا لفظ فیہ، یا مدہ ہے. اس کے بعد اذا حسد، یہ الف مدہ ہے. اس کے بعد ولم یولد، یو جو ہے یہ واو مدہ ہے. تو اس میں یہ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کی حروف اس پوری لسٹ میں چھپے ہوئے ہیں جو کہ آپ کو تلاش کرنے ہیں. ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھ لیجئے. تقی، قیل، فیہ، عجب، کرم، یکز، لہم، اذا حسد، لم یلد، ولم یولد. آپ یہ دیکھیے کہ اس میں حرکات ثلاثہ بھی ہیں. مزید میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ چارٹ آپ بچوں کو دکھا کر اس میں سے باقی چیزیں بھی تلاش کیجئے. نمبر 1، آپ اس میں سے حروف مدہ تلاش کیجئے اور اس میں حرکات ثلاثہ بھی ہیں. حرکات ثلاثہ 3 ہیں: زیر، زبر، پیش، فتح، دمہ اور کسرہ. آپ دیکھیے عجب، اور اس میں دیکھیے عین پر زبر ہے اور جیم پر زبر ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ اس میں فی کے نیچے کسرہ ہے، فی کے نیچے، فا کے نیچے جو زیر ہے یہ کسرہ ہے، قاف کے نیچے جو زیر ہے یہ کسرہ ہے. تو اس میں زبر اور زیر بھی ہے یعنی فتح اور کسرہ بھی ہے، اور اس میں دمہ یعنی پیش بھی ہے جو کہ یوکز میں دیکھیے یا پر یوکز، یا پر جو پیش ہے یہ دمہ ہے، یہ پیش ہے. اس کے علاوہ اس چارٹ کے اندر جزم بھی موجود ہے. سب سے پہلے عجب کے جو با ہے آپ دیکھیے اس پر جزم ہے. کرم کا جو میم ہے اس پر جزم ہے. یوکز کا جو زال ہے اس پر جزم ہے. لہم کا جو میم ہے اس پر جزم ہے. اس کے بعد ایک حرف چھوڑ کر نیچے آئیے، لم یلد، اس میں لم کا جو میم ہے اس پر جزم ہے. یلد کا جو دال ہے اس پر جزم ہے. اس کے سب سے آخر میں ولم، اس کا جو میم ہے اس پر جزم ہے. یولد، اس کے دال پر جزم ہے. تو آج کے لیسن میں حروف مدہ بھی ہیں اور حرکات ثلاثہ بھی ہیں. تو آپ نے حروف مدہ کی پہچان خود بھی کرنی ہے اور بچوں کو بھی کرانی ہے. اس کے علاوہ اس میں ہماری جو حرکات ثلاثہ چھپی ہوئی ہیں ان کی پہچان خود بھی کرنی ہے اور بچوں کو بھی کرانی ہے. اس کے علاوہ لاسٹ پہ جو جزم کا لیسن چونکہ ہم کر چکے ہیں، اس میں جزم کی بھی مثالیں موجود ہیں. تو آپ نے جزم والے حروف کو الگ کرنا ہے، حرکات ثلاثہ والے حروف کو الگ کرنا ہے، اور مدہ کے حروف الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ کے حروف کو الگ کرنا ہے. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. یہ سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ ساری مثالیں اس میں موجود ہیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام